different of different style, the style which was prevailing in the industry. So I selected this movie, this story particularly, Zinda Lash. The entire industry said this is the rubbish. This is not a movie to be screened in Pakistan, and it won't run for a week. I was disappointed because I was newcomer in the industry and this was my first movie to be produced by me. اور جب انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا تو میں نے مخالفت کی کہ یہ نہیں بنانی چاہیے، اٹ از ناٹ ورکیبل ان پاکستان. وہ انسسٹ کرتے گئے، کرتے رہے، اور میں ٹالتا رہا. 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا. حبیب صاحب میرے بہت دوست ہیں، مثال دی جاتی تھی ہماری دوستی کی، لیکن 6 مہینے کے بعد اتفاقیہ وہ آئے اور مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ بولو یار آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بنانی ہے یا نہیں. میں نے یہی بنانی ہے. تو میں نے یہ سوچ کے کہ میں نے کہا یہ ضد کر گیا اور میرا دوست ہے، میں اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا، تو چلو بناتے ہیں. میں نے 2-3 شرطیں رکھی. میں نے کہا حبیب صاحب ایک تو کیمرہ مین میری مرضی کا ہوگا، اس کے لیے جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ میری تسلی کا آپ مجھے پرووائڈ کریں گے، اور اس کے لیے جو سیٹس ہیں، لوکیشنز ہیں، وہ میری تسلی کی مرضی کی ہوں گی. یہ 3 چیزیں آپ پرووائڈ کریں گے مجھے. انہوں نے کہا آئی ول ڈو اٹ. تو ہمارے ہیرو ہیں حبیب صاحب، ان کے بہنوئی عبدالباقی جو پروڈیوسر تھے. تو حبیب کے ساتھ خواجہ صاحب کے بڑے اچھے مراسم تھے. تو ان کی پہلی پکچر آئی تھی دیوداس کے نام سے. تو ڈراکولا کے اوپر ہمارے یہاں انگلش فلمیں آتی تھیں. اب دیکھیں نا کہ انگلش فلم آتی جو تھی وہ تو چند ہزار روپے میں آ جاتی تھی، اور وہ اس کو ہم اس کے مقابلے کی پکچر ہم یہاں نہیں بنا سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس کو ڈراکولا تو نہیں بنایا، لیکن ایک کہانی باقاعدہ سیٹ کر کے چند سدان کے اوپر، وہ میرا خیال ہے پاکستان کی پہلی پکچر تھی جو اس ٹائپ کی تھی. میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس کے لیے فوٹوگرافی بڑی اہم ہوتی ہے، اس کے لیے بیک گراؤنڈ میوزک مین رول پلے کرتا ہے، اور جو ہم فوٹوگرافی جو ہم نے کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹپیکل علیحدہ ٹائپ کے سیٹس ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، اور لوازمات اور جو ہوتے ہیں وہ بڑے پرانی ایج کی فلم جو بنانی تھی تو اس کے لیے ویسی ریکوائرمنٹ تھی. تو شاید حبیب صاحب اس کو فلی پرووائڈ نہ کر سکتے، اور میرے نزدیک یہ مشکل تھا، اور کمرشلی مشکل تھا. اصل بات یہ ہے کہ کمرشلی فلم بناؤ تو یہ آپ سوچو کہ اس کے پیسے بھی پورے کرنے ہیں. چلو منافع آئے دیکھا جائے گا، بات کی بات ہے، لیکن پیسے تو پورے ہیں. یہ میرے ذہن میں باتیں تھیں. جب فیصلہ کیا کہ بناتے ہیں تو پھر آپ یوں کہہ لیں کہ پھر وہ فیصلہ حبیب کا نہیں تھا، میرا تھا. آئی ایکسیپٹڈ اٹ ایز اے چیلنج. خواجہ سرفراز صاحب نے بڑی محنت کی، اور مجھے اکثر خواجہ سرفراز صاحب ملتے رہتے ہیں رائل پارک میں. انہوں نے میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا آپ کی زندگی کی آپ نے کافی فلمیں بنائی ہیں، تو آپ کی زندگی کی سب سے بہترین فلم کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوسف بھائی فلمیں تو میں نے کافی بڑی بنائی ہیں، اچھی ہٹ بھی دی ہیں، لیکن مجھے جو ذاتی طور پر پسند ہے وہ زندہ لاش ہے. یہ جو مین سلیکشن تو اس میں تھی وہ ڈریکولا کے لیے تھی، باقی تو اتنی اہم سلیکشن نہیں ہے. تو وہ میں نے اور حبیب صاحب نے مل کے اس کو فائنلائز کیا ریحان صاحب کو، اور چونکہ پاکستان میں کم از کم اس سے بہتر ڈریکولا اور کوئی نہیں تھا. یہ عجب اتفاق ہے. کچھ لوگ شاید یہ
یقین نہ کریں، میں نے ڈریکولا میں کام کرنے کے بعد ہارر اور ڈریکولا ویمپائر جو بھی فلمیں آئی بعد میں دیکھی. He was a very renowned artist. Even those days. انڈیا میں بھی انہوں نے محبوب کے یہ وہ تھے ہیرو تھے، اور پھر یہاں آئے پاکستان میں اور ان کا بڑا کیلیبر تھا، بڑا نام تھا. تو ریحان صاحب ایک ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا 786 آپ کی جانا، وہاں پکڑا ہم نے جا کے ریحان صاحب کو اور کہا کہ آپ اس سے ایک تو اس کا ڈریس وغیرہ کے بارے میں بڑا پرٹیکولر تھا، دوسرے دانت لگوائے اسپیشل اس کے لیے جو ان دنوں میں ریئر تھے، دانت باقاعدہ امپورٹ کیے جو ذرا نوکیلے دانت تھے. وہ سیٹ باقاعدہ ہوتا ہے دانتوں کا، لیکن اس میں یہ ایسے ٹیتھ بلجنگ آؤٹ یہ نہیں ملے. تو یہاں ایک ڈینٹسٹ تھے، ان کو میں نے کہا کہ آپ وہاں سے منگوا کے دیں، تو انہوں نے پھر وہ آرٹیفیشل ٹیتھ جو تھے وہ. فلم میکنگ کے دوران ایک دفعہ حبیب صاحب کو ڈریکولا نے یہاں سے آ کے پکڑ لیا گلا دبانے کے لیے، اور حبیب صاحب وہ زور لگاتے آخر آنکھ کھل گئی. لیکن آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ تاثر اتنا خواب کا گہرا تھا کہ وہ کھڑکی سے باہر کود گئے. بس اس میں کئی شاٹ ایسے تھے فائٹ کے، خاص طور پہ جو بڑے ڈیفیکلٹ تھے، بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن جالا لگوانا بنوانا یہ سارا اسٹڈی کر کے وہ ان کی ہدایت کار کی، اور رضا میر صاحب جو کیمرہ مین تھے ہمارے خاص طور پہ ان کی محنت ہے. بیسٹ لائٹ اینڈ شیڈ انہوں نے کیا، بلیک اینڈ وائٹ پکچر تھی، انہوں نے بہت اچھے ایفیکٹس پیدا کیے. ہی واز ویری ہیلپفل. بس اس میں تو سب سے بڑا واقعہ جو پیپر میں بھی کافی آیا ہے وہ یہی تھا کہ مجھے اس کے لیے ماسک میرا بنوایا گیا. اس ماسک کے بنوانے میں مجھے بڑی تکلیف پیش آئی، اور وہ پلاسٹر آف پیرس جو میرے فیس پہ لگایا گیا اس کی وجہ سے میرا سانس رک گیا. اور ایک آرٹیکل بھی پیپر میں آیا تھا 10 منٹ کور میں، ایک تو صاحب بھی تھے، انہوں نے انٹرویو کیا، پبلش بھی کیا. وہ جب وائنڈ اپ اس کو کرنا تھا تو ظاہر ہے جو آپ چیز آغاز کرتے ہیں اس کو وائنڈ اپ بھی بتانا پڑتا ہے، اور اٹ مسٹ بی ویری کنونسنگ. اور میں تھرو آؤٹ دی مووی میکنگ میں پریشان تھا کہ اس کا وائنڈ اپ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے بہترین. تو کافی دیر پہلے سے صلاح مشورے اور ڈسکشنز شروع ہو گئیں. الٹیمیٹلی ہم نے مشورہ کیا نبی احمد صاحب سے، انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ڈسٹارٹ کر سکتا ہوں فیس کے اوپر ایسا ماسک بنا کے اس کو میں ڈسٹارٹ کر سکتا ہوں، اس قسم کا ریئیکشن آئے گا. تو وہ اس وقت بیسٹ پاسبل اویلیبل مجھے اپنا رزلٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا میرے ساتھ تھا. اگر اس سے بہتر کسی جگہ سے بھی مجھے رزلٹ مل سکتا ہوتا تو میں وہ کرتا، میں وہ ضرور کرتا. لیکن وہ چونکہ پاکستان میں رہ کے جتنے آپ کے پاس ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو پتا. سینسر والوں نے کہا کہ یہ کیا فلم آپ بنا کے لے آئے اور یہ آئندہ نہ بنائیے گا. بڑی مشکل سے پھر ہم نے سینسر وینسر کروایا اس کو، ورنہ وہ سینسر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس شرط پر اس کو سینسر کیا گیا کہ آئندہ آپ سوچیں گے بھی نہیں ایسا. تو میرا خیال ہے وہ پہلی پکچر تھی جو فار الرٹس سنسر کی گئی، ورنہ اس سے پہلے ہمارے ہاں وہ الرٹس کا کوئی تصور نہیں تھا. تو وہ پہلی پکچر تھی، لیکن اس کو سب نے دیکھا، بعد میں کون دیکھتا ہے. کوئی ڈسٹریبیوٹرز لینے کو تیار نہیں، کوئی
سنیما اس کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پارٹی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں. واٹ ایور وی اسپینڈ ایز اے پروڈیوسر سارا ہمارا اپنا ہی رسک تھا. یہ تو اتفاق کی بات سمجھ لیجیے، اللہ کا کرم کہ یہ کامیاب ہو گئی تو پھر تو سب نے خریدنی شروع کر دی، پھر تو ڈسٹریبیوٹرز بھی آ گئے، سب آ گئے، پارٹیز بھی آ گئی. لیکن اگر یہ فلاپ ہو جاتی تو ٹوٹل نقصان تھا. اس لیے ہم نے پھر آگے ٹرائی نہیں کی. فلم بھی بڑی اچھی گئی، اس کو بڑا رسپانس ملا تھا اس دور میں. یہ میرا خیال ہے غالباً 7 جولائی 1967 کو ریلیز ہوئی تھی ان آل پاکستان. تو بڑا اس کو بالغوں کے لیے، مجھے یاد ہے کہ اشتہارات جو انہوں نے چھپے تھے نا پوسٹر، سینسر بورڈ نے صرف لکھا تھا یہ صرف بالغوں کے لیے، بالغوں کے لیے. اور اکثر دوستوں نے یہ کہا کہ رات کو ہم دیکھ کے سوئے ہیں تو رات کو ڈرا. یہاں تک لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں، کوئی ایک عورت مر بھی گئی گجرانوالے میں یا کہاں پر یہ پکچر دیکھ کے. ریئیکشن یہ تھا کہ ہارر بنتا تھا لوگوں کے اوپر اور لوگ ڈرتے بھی تھے، خوف آتا تھا، لیکن دیکھنے کے لیے آتے تھے. اور جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس زمانے میں بارشیں ہو رہی تھیں اور لوگ چھتریاں لے کر اور یہ ہارر فلم دیکھنے آتے تھے. تو سو کیوریسٹی تو تھی لوگوں میں کہ یہ کیا ہے انہوں نے بنا دیا ہے. اور اس فلم میں اگر افیکٹ یہ اگر لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکتی تو یہ کامیاب نہیں ہوتی. یہ اثر کرتی تھی، وہ خوف جو ہم پیدا کرنا چاہتے تھے وہ ہوتا تھا، جو ہوا.